پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عامر صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو حال ہی میں کچھ خبریں آئیں کہ شاید بارڈرز پر دوبارہ کوئی موومنٹ ہے یا فوج بھارت کی جانب سے بارڈر کی طرف موو کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے واشنگٹن پوسٹ میں بھی اگر ہم پیس کہیں ایک پبلش ہوا ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ نقصانات کا خدشہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی یا ایسا اقدام بھارت کی جانب سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ سے بہت ہاکش رہی ہے۔ اس کا پورا نیریٹو، اس کی جو پولیٹیکل وکٹری ہے، اس کا جو تمام جو ایک بنیاد ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کے خلاف جارحیت کی جائے، پاکستان کو جو ہے وہ محو مورد الزام ٹھہرایا جائے اور ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا۔ انفارچونیٹلی وہ چیز ان کی نہ پہلے کامیاب ہوئی تھی، اور اب تو سفارتی لحاظ سے بھی جب دیکھا کہ ایران اور امریکہ کی جو ثالثی ہے اس میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے، تو ان کو بہت اس بات کی ایک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ چیز کوئی اتنی تسلیم کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ اسپوائلرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو زیرو سم گیم پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کے ہر نقصان میں ان کی فتح ہے۔ تو اس مینٹیلٹی کے ساتھ آپ کسی وقت بھی کوئی جارحیت، کوئی سٹیج مینج انسیڈنٹس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور کسی طرح کا بھی آپ مودی سے یا اس کے جتنے اہلکار ہیں ان سے آپ یہ چیز رکھ سکتے ہیں جو ہندوتوا پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر سینٹی پریویل کرے، ان کو ابھی تک سبق سیکھ لینا چاہیے، اور یہ بھی سیکھ لینا چاہیے کہ وہ جغرافی کو بدل نہیں سکتے، وہ پاکستان کو انہیں تسلیم کرنا چاہیے، کو ایگزسٹ کرنا چاہیے۔ اسی میں ان کی بھی بہتری ہے، ہماری بھی بہتری ہے، اور تقریباً 1.5 بلین سے زیادہ پاپولیشن کی بہتری ہے جن کو بہتر زندگی چاہیے، بہتر مواقع چاہیے، بہتر جابس چاہیے، اور ایک ان کا وے آف لائف ہو جو کہ بہت بہتر ہو۔ ہر وقت جنگ میں رہنے سے نہ ان کو فائدہ ہے نہ ہمیں فائدہ ہے۔ لیکن میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ وہ کسی قسم کے ایڈونچر کرنے کے قابل ضرور ہیں، حالانکہ وہ ابھی بھی ہر طرح سے ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو بیٹ کر رہے ہیں irregular طریقے سے، بلوچستان ہو، BLP ہو، طریقے طالبان پاکستان ہو، NWFP کے ہمارے علاقے ہوں، ان میں جو خون ریزی ہو رہی ہے اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ وہ نہ صرف ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، فائنینسنگ کر رہے ہیں، ویپنائز کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور ینگسٹرز کو جو ہے وہ اس ایک انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے اس جگہ پہ جہاں سے ہمارا بہت جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے سویلینز کا۔ تو انڈیا یہ کوششیں جاری رکھے گا، اس کو تھوڑے سے عقل کے ناخن کرنے چاہیے کہ وہ سمجھ جانا چاہیے کہ کنونشنلی وہ ہمیں بالکل نقصان نہیں پہنچا سکے اور نہ کر سکیں گے کبھی۔ لیکن یہ بات بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ مارکا دوبارہ ہوا تو اس میں بہت خون ریزی ہوگی، یہ بہت ایسکلیٹ کرے گا، اور شاید فیصلہ کن مارکا ہو جس کے بہت نقصان ہوگا دونوں طرف۔ اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کو سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے، اس کو تھوڑا سا عقل کے ناخن کرتے ہوئے انڈین لیڈرشپ کو حوصلہ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خطے کے امن کے لیے، تمام ممالک کے امن کے لیے، تمام لوگ جو ادھر بستے ہیں ان کے امن کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے کو ایگزسٹ کرنے کی اسٹریٹجی پہ زیادہ زور دینا چاہیے، اور ایک دوسرے کی اسٹیک ہولڈرز بننا چاہیے، اکنامک ایکٹیویٹی کے لحاظ سے، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے لحاظ سے، اور تمام ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے جس سے عوام کی بہتری۔ بہت شکریہ عامر مسعود صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور مارکہ حق میں جہاں پر پاکستان کو ایک شاندار کامیابی حاصل ہوئی، وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے اس کی بھی بڑی تعریف کی، جو اس پوری جنگ میں پاکستانی میڈیا کا کردار رہا اس کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔